اس وقت حسن بن علی کا، سیدنا علی کو بھی شہید کیا انہی کوفے والوں نے. ابن ملجم نام کا بدبخت تھا انہی کوفے والوں میں سے، یہی کوفے کے لوگوں میں سے بھائی جو کربلا کا ڈھونگ کرتے ہیں نا، یہ کربلا کا ڈھونگ، یہی وہ کوفے والے، انہی میں سے ایک ابن ملجم تھا جس نے علی کو قتل کر دیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ کو. دشمنی اس لیے تھی کہ علی نے ان کے لوگوں کو جلانے کا حکم دیا تھا. ابن سبا کے ساتھ، عبداللہ ابن سبا کے ساتھ اس کے پورے ٹولے کو، خوارج کو سیدنا علی نے جلانے کا حکم دیا تھا. معلوم ہے آپ کو؟ آگ میں جھونک دو زندہ ان کو. یہ ہوا تھا. بعد میں صحابہ نے کہا کہ جلانے کا حکم آپ دیے ہیں امیر المومنین، لیکن جلانے کا کام تو اللہ کا ہے. آپ نے رجوع کیا، لیکن اس وقت آپ سٹرس میں تھے، پریشان تھے کہ کیسے حالات کھڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ مجرم کیا کر رہے تھے معلوم ہے آپ کو؟ جن کو جلایا گیا، جن کو جلایا گیا وہ کیا کر رہے تھے آپ کو معلوم بھی ہے؟ کچھ بات آپ کو جانتے بھی ہیں؟ آپ نہیں معلوم ہے آپ کو؟ ان کوآرڈینیشن آف گاڈ کہہ رہے تھے علی کو. خدا علی کے اندر حلول ہو گیا ہے، خدا کا اوتار ہے علی، یہ کہہ رہے تھے یہ بدبخت. علی کے چاہنے والے ہو کر ڈھونگ کر رہے تھے ہم شیعان علی ہیں اور ہم علی کے اوپر اپنی جانیں دینے والے ہیں. علی کا مرتبہ یہ ہے، علی کے قصیدے پڑھ رہے تھے، علی کے گن گا رہے تھے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ لوگوں کے سامنے یہ بتا رہے تھے کہ ہم علی کے سب سے زیادہ چاہنے والے، اور عقیدے میں غلطی پیدا کر رہے تھے لوگوں کی. یہ کہہ رہے تھے کہ علی کو تم کیا سمجھتے ہو؟ کیا معمولی علی؟ علی وہ ہے جو خدا کا اوتار ہے. علی کو معلوم ہو گئی یہ بات رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ یہ لوگ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ خدا کا اوتار ہیں، آپ میں خدا خود حلول کر گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں بدبخت کے بچے، یہ تو اسلام کے محمد رسول اللہ کے پورے مشن کو اٹھا دینا چاہتے ہیں. پکڑ کے لاؤ ان لوگوں کو، پکڑ کے اریسٹ کروایا، آگ میں جلاؤ کم بختوں کو، کیونکہ اللہ کے ساتھ غداری کر رہے ہیں. سیدنا علی نے ان کو جلانے کا حکم دیا. یہ دشمنیاں تھی. کیا علی سے محبت کرنے کے لیے آئے تھے کیا وہ لوگ؟ نہیں، وہ تو اسلام کا شیرازہ بکھیرنے کے لیے آئے تھے، اسلام کے فرقچہ والے کے لیے مشن پہ آئے تھے. وہ علی کی محبت وحبت کا ڈھونگ تھا سب. تو ابن ملجم نے حضرت علی کو مار ڈالا کوفے والوں میں سے. حسن کو خلیفہ بنانے کے بارے میں پوچھے حضرت علی سے کہ حسن کو خلیفہ بنایا جا سکتا ہے؟ تو سیدنا علی نے کیا کہا تھا جانتے ہیں؟ دیکھو تم لوگ آپس میں مشورہ کر لینا، جو چاہو کر لینا. یہ نہیں کہا کہ حسن میرا بیٹا ہے اس لیے خلیفہ کا بیٹا خلیفہ نہیں بن سکتا. یہ نہیں بولے علی، ایسا نہیں بولے. جیسے یہ لوگ بول رہے نا کہ باپ کا بیٹا، تو آپ کے جو ملنے والے لوگ ہیں یہ پروپیگنڈا بہت مچا کے رکھے ہوئے زمین پر. نہیں بنا سکتے، باپ کا بیٹا خلیفہ نہیں بن سکتا. تو علی نے نہیں کہا کہ میرے بیٹے کو خلیفہ مت بناؤ، آپس میں مشورہ کر کے کر لینا جو کرنا ہے تم لوگوں کو، یہ کہا. عمر نے بھی نہیں کہا کہ میرے بیٹے کو بننے کا حق نہیں ہے، ایسا عمر نے بھی نہیں کہا. معلوم ہے آپ کو سیدنا عمر جب زندہ تھے ان سے پوچھا گیا آپ کے بعد خلیفہ آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بنا سکتے ہیں کیا؟ تو یہ نہیں کہا کہ میرے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو خلیفہ کے بیٹے کو خلیفہ نہیں بننا ہے، منع ہے، یہ نہیں کہا انہوں نے. بلکہ یہ کہا کہ تم اس کو خلیفہ بنا رہے ہو جس کو طلاق دینا بھی صحیح طریقے سے نہیں آتا. یہ بولے. معلوم ہے نا آپ کو یہ بات؟ عبداللہ ابن عمر اپنی بیوی کو طلاق غلط طریقے سے دے دیے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بولے تھے جاؤ رجوع کرو اپنی بیوی سے، وہ طلاق رجعی رجوع کروائے تھے. معلوم ہے نا یہ واقعہ؟ اور وہ شکایت لے کے خود عمر ہی چاہے تھے رسول اللہ کے پاس. رسول اللہ میرا بیٹا عبداللہ اپنی بیوی کو طلاق غلط طریقے سے، غیر شرعی طریقے سے دے دیا، اس کو بلا کے ڈانٹیے آپ. تو رسول اللہ علیہ وسلم بلا کے ڈانٹے تھے عبداللہ کو، طلاق ایسا کیسا دیتے تم بغیر شرعی طریقے سے، رجوع کرو اپنی بیوی کو بول کے رجوع کرائے تھے. تو وہ یاد کر کے بول رہے ہیں عمر اس وقت تم اس کو خلیفہ بنا رہے، طریقے سے طلاق دینا نہیں آتا اس کو، اتنا بڑا کام کیسے کریں گا بول کے بولے. یہ نہیں بولے کہ بنانا حرام ہے، منع ہے، ناجائز ہے، یہ نہیں بولے. سمجھ میں آئی بات؟ تو حضرت علی بھی یہ بولے تم مشورہ کر کے کر لو. تو مشورہ کر کے کرے نا صحابہ کرام. بھائی میرے آج کی ہماری جو جماعت ہے صحابہ کرام ان سے کم عقل والے تھے کہ زیادہ عقل والے تھے؟ کم کے زیادہ؟ پھر صحابہ نے حسن کو بنایا نا خلیفہ. اگر باپ کی خلافت کے بعد بیٹا بننا حرام ہوتا تو پھر حسن کو خلیفہ صحابہ کیسا بنا لیتے؟ بنائے کہ نہیں بنائے؟ بنائے نا.
حسن خلیفہ بنے, 6 مہینے مکمل کرے خلافت کے, اور اس کے بعد انہوں نے حضرت معاویہ کو بلا کر کے خلافت سپرد کر دی. خود حسن نے, خود حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما نے, جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی, پیشن گوئی دی تھی, بچپن میں چھوٹے تھے جب, اٹھا کے لاڑ کرتے ہوئے اس بیٹے حسن کو بول رہے تھے رسول اللہ, یہ میرا بیٹا دو مومنوں کے گروپوں میں, 2 مومنوں کے گروہ میں صلح کرائے گا, یہ میرا بیٹا, چوم رہے تھے رسول اللہ ان کو. وہی کام کرے حسن, بنو ہاشم اور بنو امیہ کے جھگڑے میں صلح کرانے کے لیے معاویہ کو بلا کے بولے, چاچا یہ جھگڑا ختم ہو بنو ہاشم بنو امیہ کا, دونوں گروہ کے لوگوں کو بلائے, بڑے بڑے لوگوں کو بلا کے دونوں کو صلح کرائے, اور بولے خلافت آپ سنبھالیے کیونکہ مجھ سے نہیں سنبھالی جائے گی, یہ اس کو تجربے کار لوگوں کی ضرورت ہے, بڑے عمر والوں کی, آپ آئیے آپ سنبھالیے اور دونوں آپس میں صلح کر لو, ایک گروپ میں جھگڑے ختم کرو. تو یہ بیٹا صلح کرایا تھا رسول اللہ کا, پیشن گوئی کیا تھا رسول اللہ ان کے بارے میں, یہ میرا بیٹا 2 مومن گروہ. اگر ایک بات یہاں ایک یہ بھی معلوم ہوتی ہے, رسول اللہ کیا بولے, مومنوں کے 2 گروہ میں صلح کرائے گا. کیا بولے رسول اللہ, مومنوں کے 2 گروہ میں صلح کرائے گا. اگر معاویہ کا گروہ مومن نہیں ہے, کافروں کا ہے, تو پھر صلح کیسے ہو رہی ہے, 2 مومن کیسا ہوئے. رسول اللہ 2 مومن کا بولے نا, 2 مومن گروپ بولے رسول اللہ. آپ بول رہے کہ معاویہ کا گروپ کافر ہے, تو پھر رسول اللہ کی پیشن گوئی غلط ہو گئی. رسول اللہ کی پیشن گوئی حضرت حسن کے بارے میں کیا تھی, مومنوں کے 2 گروپوں میں صلح کرائے گا میرا یہ بیٹا. تو صلح کرایا نا, معاویہ اور علی کے دونوں جھگڑوں میں ختم کرایا نا اس کو, گروپوں کو. سمجھ میں آ رہی ہے باتیں آپ کو؟ یہ سب باتیں دماغوں میں بٹھاؤ اور بہت کینے لوگوں کے دلوں میں مت ڈالو ان کے خلاف. معاویہ کا گروپ بھی مومنوں کا ہی ہے, بنو ہاشم بھی, بنو امیہ بھی, دونوں بھی اس وقت کے مومنی لوگ ہیں. اب وہ لڑ جھگڑ کیوں رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے وہ چھوڑو, وہ ہم کو نہیں کرنا ہے, فیصلے اللہ کرے گا, وہ فیصلے اللہ کرے گا. آپ عمار کا قتل کو لے کر کے لا کے کھڑے کر دے رہے ہیں, اور عمار کا قتل کرنے والا گروپ باغی ہوگا, جہنمی ہوگا, جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے. وہ معاویہ کا گروپ تھا, وہ معاویہ جہنمی ہے, تم فتوے دیتے بیٹھے ہوئے ہو. اگر معاویہ جہنمی نہیں ہوئے قیامت کے دن تو تم ہو جاؤ گے نا بدبخت کے بچوں. تم 1400 برس کے بعد پیدا ہو کے جو بات کر رہے ہو, تم جو بول رہے ہو کہ عمار کا قتل ہی جو ہے فیصلہ کن قتل تھا, عمار کو قتل کرنے والا باغی گروپ ہوگا, رسول اللہ کی پیشن گوئی ہے, اور جہنم کی طرف دعوت دے رہا ہوگا وہ گروپ جو عمار کو قتل کرے گا, اور وہ معاویہ کا گروپ ہے اس لیے وہ لوگ جہنمی ہیں. اگر آپ فتویٰ دے رہے ہو معاویہ جہنمی ہے, اگر قیامت کے دن فیصلہ ہوتے وقت معاویہ جہنمی نہیں ہوئے, تم ہو جاؤ گے نا. ضرورت کیا ہے بولنے کی؟ وہ تو فیصلہ جنت اور جہنم کا اللہ کا کام ہے, وہ کرے گا کس کو ڈالنا ہے کس کو نہیں ڈالنا ہے. آپ کا میرا کام تو نہیں ہے کیا؟ نہیں ہے. اس پر بات ہی نہیں کرنی, ہم کو تو اپنا جائزہ لینا, ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے, ہم کو جائزہ اس پر لینا ہے. کلیئر؟ یہی ہے وہ سب کچھ. اسی وجہ سے سیدنا حسین روٹھے ہوئے تھے, حسین بن علی. بعد میں کیا ہوا, حسن کو بھی زہر دے دیا گیا. معلوم ہے آپ کو, حضرت حسن کو زہر دے دیا گیا. دیکھیے رسول اللہ علیہ وسلم کے پورے گھرانے کی حالت کیا ہو رہی ہے. سیدنا علی کو بھی قتل کر دیا گیا, حسن کو زہر دے دیا گیا, جھگڑے فساد کھڑے کر دیے گئے. یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے. تو ایک بیٹے کا جو بچپن سے یہ بیٹا دیکھ رہا ہے کہ یہی دشمنیاں چل رہی ہے, اس کے دل میں ایک قسم کا کدورت ہونا فطری بات ہے کہ غیر فطری بات ہے؟ آپ بولو میرے کو, فطری بات ہے کہ غیر فطری بات؟ فطری بات. جب اور یہ ایک بھیانک واقعہ بھی ہوا ہے, یہ مروان بن حکم جب گورنر بنا, معاویہ اس کو گورنر بنائے, کچھ غلطیاں ہوتی ہیں وہ انسانوں سے. معاویہ کے ٹیم میں, معاویہ کے اس حکومت کے اندر باڈی میں, جنرل باڈی میں, ان کی منسٹری میں سبھی صاف ستھرے نہیں تھے, سمجھ رہے. اور اس کو ہم صاف ستھرا دور بول بھی نہیں سکتے, کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم جو بولے تھے نبوت کے بعد 30 سال تک ہی خیر و قرون رہے گا. اور وہ 30 سال کب پورے ہوتے ہیں معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ رسول اللہ کی جو حدیث شریف ہے, میرے بعد خلافت راشدہ جو ہوگی رشد و ہدایت پر, وہ 30 سال تک ہوگی بولے اللہ کے رسول, جو منہج نبوت کے اوپر کام کرے گی. منہج النبوہ ہوگی. وہ کتنے سال؟ 30 سال کی بشارت رسول اللہ دیے. اور وہ 30 سال کب پورے ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟
حسن بن علی کے 6 مہینے ملانے کے بعد 2.5 سال ابو بکر، 10 سال عمر، کتنے بن گئے؟ 12.5 اور 12.5 سال پورے عثمان کے کتنے ہو گئے؟ 25 4 سال 6 مہینے علی کے کتنے ہو گئے؟ 29.5 6 مہینے حسن بن علی کے، یہ 30 سال پورے ہوتے ہیں. تو اس لیے حسن بن علی کو بھی خلافت راشدہ میں آپ کو چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے لینا پڑے گا. سمجھ گئے؟ یہ ہے یہاں تک 30 سال خیر قرون کے ختم ہوتے ہیں. اس کے بعد جو رسول اللہ فرمائے 30 سال پورے ہو جائیں گے، اس کے بعد کاٹ کھانے والی مملکتوں کے دور شروع ہو جائیں گے. اب معاویہ کے دور کی بگننگ وہی ہو رہی ہے، کاٹ کھانے والی مملکت کی شروعات میں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ تقدیر کے کھیل ہے. لیکن ہم معاویہ کو جہنمی بول نہیں سکتے، ہماری اوقات نہیں ہے. وہ صحابی ہے، پیشن گوئیاں اپنی جگہ پوری ہو رہی ہے، تقدیر اپنا کام کر رہی ہے. ہماری اوقات نہیں ہے کسی کو فتویٰ دینے کی جہنمی ہونے کا. تو اس وقت ابن مروان جیسے لوگ، مروان بن حکم جیسے لوگ اس میں ہیں حکومت میں. اس نے ایک بہت بڑا خطرناک کام کیا تھا، آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے شاید. واقعہ حرہ کے نام سے غالباً وہ مشہور ہے تاریخ کے اندر، معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ جو حضرت حسین بن علی کی شہادت کا ذکر کرتے ہیں نا، جس دن شہادت حسین ان کے گھر والوں کو قتل کیا گیا، ویسے ہی اسی طرح کا، بلکہ سمجھو اس سے کچھ اور زیادہ ہوں گا یا کم ہوں گا واللہ عالم، لیکن ایک بھیانک واقعہ 3 دن کے لیے پیش آیا تھا مدینہ شریف میں. مروان نے حکم دیا تھا، کیونکہ مدینے والوں نے بغاوت کر دی تھی معاویہ کی حکومت سے کہ ہم معاویہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے. اور اس وقت حسین بن علی بھی مدینے میں ہی تھے، اور یہ بھی وہی انہی میں سے تھے کہ ہم معاویہ کو، ان کی حکومت کو قبول نہیں کریں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ مگر چھوٹے تھے. تو مروان نے سزا دینے کے لیے مدینے والوں کو 3 دن فوج کو ان کے اوپر آزاد چھوڑ دیا بغیر کسی شرائط کے. جتنوں کو مار سکتے ہیں 3 دن میں ختم کر دو، جتنی عورتوں کے ریپ کر سکتے ہیں ریپ کر دو، جو کر سکتے ہیں کر دو. 3 دن تک 3 دن تک فساد مچا دیا تھا مدینے کے اندر. بڑے بڑے صحابہ کے گھر والے تباہ ہو گئے. یہ باتیں بولے تو شرم آتی بھائی، شرم آنے کی باتیں ہیں یہ. کیا بولے؟ اور یہ سب کچھ کیا کن لوگوں نے؟ جو اسلام کے عدلی دشمن لوگ ہیں. فسادیں کھڑے کر کے چھوڑ دیے تھے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ تو یہی حالات کو دیکھ رہے ہیں حسین بن علی. اس کے بعد جب یزید کو خلیفہ بنا دیے امیہ معاویہ، تو کیا ہوا؟ وہ یزید پھر اب لیٹریں بھیج رہا ہے، اپنے قاصدوں کو بھیج رہے ہیں جگہ جگہ، معاویہ کی خلافت میں ان کا جانشین مجھے بنایا گیا ہے، میں خلیفہ ہوں اس وقت، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. تو کچھ صحابہ بیعت کر لیے، کیونکہ حکومت کے خلاف خروج کرنے سے رسول اللہ نے منع کیا ہے، قبول کر لیے. مدینے کو جب قاصد آیا تو حضرت حسین بن علی، زبیر بن عوام کے بیٹے عبداللہ بن زبیر، ان لوگ منع کر دیے، ہم لوگ نہیں کرتے، ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے. اور کوفے والے خطا لکھ کے بھیجائے حسین کو، ہم بھی یزید کے ہاتھ پہ بیعت، پورے کوفے والے، ہم جتنے کوفے والے ہم لوگ یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے ہیں. آپ بھی یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرنا، کیونکہ یزید فاسد ہے، زانی ہے، بدکار آدمی ہے، صحیح آدمی نہیں ہے. یہ لوگ وہاں سے خطوں میں لکھ کے بھیجائے. اب ایک آدمی کے خلاف خطوط پہ خطوط آ رہے ہو، سینکڑوں خطا آ گئے، کیا ہوگا بھائی؟ آپ بولو. ایک خط آیا، 2 خط آیا، آپ جھوٹے سمجھیں گے. سینکڑوں خط آئے تو فطری بات ہے آپ غلط سمجھتے کیا؟ ہزاروں خط اگر جمع ہو گئے آپ کے پاس، وہ آدمی جو مناسب نہیں ہے، فاسق، فاجر ہے، زانی ہے، بدکار ہے، بار بار خط میں لکھ کے بھیجے تو کیا ہوتا؟ دل مانتا آپ کا، مائل ہوتا نا ان کی بات پہ سچائی کی طرف ماننے کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اتنے خطوط جب کوفے سے آئے تو انہوں نے کہا کہ یزید جب اگر ایسا آدمی ہے، صحیح نہیں ہے، تو میں تو اپنے نانا کے دین کو اس طرح پامال ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، میں نہیں بیعت کروں گا اس کے ہاتھ پہ.
یہ ہوا پھر کوفے والے خطوط لکھ کے بھیجے, آپ ایک کام یہ کرو, آپ بیعت تو مت کرو یزید کے ہاتھ پہ, بلکہ آپ ایک کام کرو, اپنے خاندان کے ساتھ کوفے کو آ جاؤ. آپ کے والد محترم بھی مرکز کوفے کو ہی بنائے تھے اپنے خلافت کا, تو آپ آ جاؤ ہمارے پاس, ہم لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لے کے آپ کو خلیفہ بنا لیتے مسلمانوں کا. اور اس وقت اسلام کی ہمدردی کی ایسی ایسی باتیں لکھے جو ان کے دل و دماغ میں اتر جائے. کیا آپ اور ہم کیا اللہ کے دین کو, رسول اللہ کی اس محنت کو مٹتا ہوا دیکھیں گے, فلاں کریں گے, چلا چکر میں آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, چلو میں آتا ہوں. ٹھیک ہے, تو اپنے خاندان کو لے کے مدینے سے اس لیے نکلے کہ کوفے والے میرے ہاتھ پہ بیعت کر لیں تو میں اگر امیر بن جاؤں, تو امیر بننے کی خواہش میں نہیں, رسول اللہ کے دین کی حفاظت کی غرض سے نکلے. نیت کیا ہے حسین کی؟ حسین بن علی کی نیت کیا ہے کہ میرے بزرگ, میرے نانا حضرت نبی اللہ جو دین قائم کرے وہ بگڑ جائے, میں یہ دیکھ نہیں سکتا میرے جیتے جی, اس کو صحیح کرنا ہے, اس لیے گھر سے نکلے. تو ان کی نیت کیا ہے؟ رسول اللہ کے دین کی خاطر ہوئی نا ان کی نیت, اور ان کی ہجرت رسول اللہ کے دین کی خاطر ہوئی مدینے سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آج کل کے ہمارے جو اپنے آپ کو سلفی بولنے والے, دو کوڑی جو علم نہیں ہے جن کے پاس, وہ اپنی بکواس میں کیا بولتے ہیں کبھی سنیں آپ, حسین کو نکلنے کی ضرورت کیا تھی گھر سے؟ وہ کون سی اسلامی جنگ تھی؟ اجی بابا, تمہاری اوقات دو کوڑی کی نہیں ہے, تم حسین بن علی کے اوپر کمنٹ کر رہے ہو, تم حسین کی نیت پر کمنٹ کر رہے ہو. تم کون سا حسین ہے وہ جانتے ہیں؟ وہ حسین کو تم, وہ حسین بن علی وہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا, جیتے جی رسول اللہ نے کہا, زندہ تھا بیٹا, چھوٹا بچہ تھا جب رسول اللہ نے کہا یہ ایسا بیٹا ہے میرا جس کو شہید کر دیا جائے گا. اسلام اللہ کی خوشنودی کے لیے شہید ہونے والا بیٹا ہے میرا, رسول اللہ نے کہا اس بیٹے کو. اور یہی نہیں کہا بلکہ یہاں تک کہا کہ یہ میرا بیٹا جنتی نوجوانوں کا سردار ہوگا. حسین بن علی کو رسول اللہ نے کہا یہ میرا بیٹا, میرا واسع حسین, یہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہوگا. جو جنتی نوجوانوں کا سردار ہوگا, تمہاری اوقات ہو گئی ہے کہ تم اس کی نیت پر کمنٹ کر رہے ہو. اس کو نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنی اوقات پہ رہو, زبان کو اپنی اوقات میں رکھو. حالات تم کو کیا معلوم ہے؟ خطوط آ رہے ہیں, ہاں خطوط جھوٹے ہیں, اس کا علم کیا عالم الغیب ہے حسین؟ کیا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو علم غیب تھا کیا؟ وہ خط جھوٹے ہیں. خطوں کا جھوٹا ہونا دوسری بات ہے, حسین کا گھر سے نکلنا الگ بات ہے, وہ تو اللہ کے لیے نکلے ہیں, ان کو ورگلایا گیا. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ ہاں یہ بات الگ ہے کہ بڑے بڑے صحابہ ان کو سمجھا رہے تھے. جب مکے کو پہنچے وہ سفر کرتے کرتے مدینے سے کوفہ جانے سے پہلے, تو مکے میں جو بڑے بڑے صحابہ تھے ان میں سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما, وہ کون ہے معلوم ہے آپ کو؟ عبداللہ ابن عباس معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں معلوم ہے؟ علی کے بھائی ہے وہ, ان کے چچا ہے, حسین کے چچا ہے, علی کے چچرے بھائی ہے. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ علی کس کے بیٹے ہیں معلوم؟ علی کس کے بیٹے؟ بولو بیٹے, علی کس کے بیٹے ہیں؟ ابی طالب کے بیٹے ہیں. اور عباس, حضرت عباس کون تھے؟ عباس ابی طالب کے بھائی تھے, ابی طالب کے بھائی ہے, رسول اللہ کے چچا ہیں یہ لوگ سب جنے, رسول اللہ کے چچا ہیں. ابو طالب بھی, عباس بھی, 13 چچائے تھے ان کو, رسول اللہ کو. سمجھ میں آئی بات؟ 12 چچائے تھے. تو ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس ہے, عباس کے بیٹے, اور ابو طالب کے بیٹے علی ہے. تو دونوں کیا ہو گئے؟ چچرے دائرے بھایا ہو گئے. حسین کو کیا ہوتے پھر انہوں؟ عبداللہ ابن عباس چچا ہوتے, خاندان کے لوگ آئے گھر کے. تو جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خاندان کے ساتھ مکے میں آ کے رکے اور اپنے چچا جا کے ملے اپنے عبداللہ ابن عباس سے, اور تفصیل سنائے پوری, ایسی ہے بات, میں جا رہا ہوں کوفے کو. تو اس وقت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو بولے,
ارے بھتیجے یہ کام نہیں کرنا, فوراً نکل کے چلے جا پلٹ کے مکے کو, مدینے کو چلے جاؤ گھر کو اپنے, یہ تو یہاں رک جاؤ میرے پاس, مت جاؤ کوفے کو. بولے کوفے والوں کی نیتوں پر ہم کو یقین نہیں ہے. ان کو معلوم ہے بھائی کو وہاں مار دیا نا, ان کے بھائی کو مار دیا نا کوفے والے. علی کو کون مارے تھے؟ تو بھائی ہے, بھائی کو معلوم ہے, بھائی تجربے کار بھی ہے, عمر رسیدہ ہے, انہوں بچے ہیں, تو بول رہے بیٹا رکھو جا کوفہ, پلٹ جا. اب ان کے دماغ میں یہ بات ہے کہ نہیں, میرے کو خلافت کے بارے میں جو ہے اسلام کو بگڑنے سے بچانا ہے مجھے, میں جاتا ہوں چچا. اور یہ زبیر کے بیٹے تھے حضرت زبیر بن عوام کے, عبداللہ بن زبیر ساتھ میں تھے. انہوں بول رہے ہیں, ابن عباس سے بحث کر رہے ہیں, چچا جانے دو, ہم لوگ جوان ہیں, ہمارے اندر خون میں ابھی گرمی ہے, ہم اللہ کے رسول کے دین کو اس طرح پامال ہوتے نہیں دیکھ سکتے, میں حسین جاتے, ہم جاتے بول کے وہ رہنو. تو اس وقت انہوں غصہ کرے, وہ ہے روایتوں میں عبداللہ ابن عباس غصہ کرے, اس کو بڑی چھوڑی بول کے بولے, ان کو غصے میں آ کے بھٹکانے والی بڑی چھوڑی ہے تو بول کے بولے عبداللہ بن زبیر کو, میرے بھتیجے کو بھٹکا رہا, چپ نکل یہاں سے, تو وہ کر غصہ کرے, وہ کرے, تو بھی انہوں نہیں سنے. اس کو بھی یاد کر کے ہمارے سلفیہ بولتے ہو, دیکھو بڑے بڑے صحابہ روک رہے تھے ان کو عجیب پڑی ہوئی تھی جانے کی. ارے وہ تم کو کمٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے رے ان لوگوں کے اوپر, وہ حالات تمہارے کو معلوم ہی نہیں. اتنا کرے انہوں, اپنے بزرگوں کی بات سنے, بے ادب نہیں تھے حسین, ادب والے ہی تھے. جب بزرگوں کی بات سنے تو کیا کرے, اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجائے کوفے کو, مسلم تم جاؤ, تم جا کے ذرا وہاں کے حالات کا جائزہ لے کے آؤ, کوفے والے صحیح بات کر رہے ہیں یا غلط بات کر رہے ہیں, ذرا رپورٹنگ تو لے کے آؤ بول کے بھیجائے. گھوڑوں پہ خچروں پہ جانے کا دور ہے بھائی, اونٹوں پہ مہینوں لگ جاتے جا کے آج تک. مسلم بن عقیل بیچارے گئے, جا کے وہاں کا جائزہ لیے پورا, دیکھے حکومت کا گورنر تو اس کا بنا ہوا یزید کا, وہاں پہ عبید اللہ بن زیاد تھا گورنر وہاں کا, جو حضرت حسین کو شہید کروایا, قتل کرنے کا حکم دیا, سو والا گورنر معاویہ کے ہی ٹیم کا گورنر, یزید کا ہی گورنر تھا وہ. یزید کے آرڈیننس پہ مارا, یہ بات ابھی بھی ثابت نہیں ہے تاریخ میں. یزید کے پاس سے آرڈیننس آئے اس کو مارنے کے حسین کو, یہ کوئی ثبوت آج تک موجود نہیں ہے, بلکہ اس کے خلاف ثبوت موجود ہیں. جب انہیں مار دیا ان کو معلوم ہوا, یزید کو معلوم ہوا کہ حسین کو قتل کر دیا گیا کوفے میں اور یہ گورنر مروایا, تو انہوں گورنر کے اوپر بھڑکے, یہ ہے ثبوت میں. بدبخت میرے کو بغیر بتائے کہ اتنا بڑا اقدام کیسے کرے, تم نے آل رسول کو مارا ہے, تمہارا یہ کام نہیں تھا اس طرح سے. وہ بگڑے ہوئے یہ تاریخ میں لکھے لوگ. اب وہ تاریخ میں بہت ساری باتیں ہیں بھائی, ادھر والے الگ لکھے ادھر والے لکھے, تماشے ہے وہ, ہم اس میں نہیں جاتے. ہم کو وکالت بھی کسی کی نہیں کرنی ہے. ہم کو یہ بھی نہیں بولنا ہے کہ یزید بالکل نردوش آدمی ہے, یزید بری الذمہ ہے, اور یہ بھی نہیں بولنا ہے کہ یزید ہی مجرم ہے, جہنمی ہے. ہم کو نہ وہ بولنا ہے نہ یہ بولنا ہے. ہم کو کیا کرنا ہے, تاریخ میں سب گول بول تماشے ہے تمہارے, ہم کو اس سے کرنا کچھ بھی نہیں. ہم کو صرف تکلیف اس بات کی ہے کہ ہمارے سردار شہید ہوئے ہیں. اور تکلیف کیوں نہیں, ہم کو تکلیف بھی نہیں ہے اس بات نہیں ہے کہ سردار ہے جنتیوں کا تو پھر شہید ہو کے ہی جائے گا نا. جنتیوں کا سردار تو شہید ہو کے ہی جنت میں جائے گا. جانا تو آپ کو بھی مجھے بھی مرنا ہی مرنا ہے, ہر ایک کو مرنا ہے. موت کسی کو چھوڑی نہیں ہے, وقت طے ہے اس کا. کوئی بستر پہ مرے گا, کوئی ایکسیڈنٹ پہ مرے گا, کوئی کس طرح سے مرے گا. شہید ہو کے مرنا تو بہت عظیم بات ہے. اسی لیے میں اپنے آج کی بات کی شروعات کہاں سے کیا, سورہ بقرہ کی اس آیت سے اور آل عمران کی اس آیت سے, جس میں اللہ نے کیا کہا, وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ. اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو مردے مت کہو, وہ زندے ہیں. اس لیے اقبال نے کہا تھا ہم زندے جاوید کا ماتم نہیں کرتے. اقبال نے اسی لیے کہا تھا ہم زندے جاوید کا ماتم نہیں کرتے. تم کہتے ہو مردہ, ہم کہتے وہ زندہ ہے, کیونکہ اللہ نے کہا اللہ کی راہ میں جو شہید ہوتے ہیں ان کو مردے مت کہو, وہ زندہ ہے. سورہ آل عمران میں اللہ نے یہ بھی کہا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں ان کو مردے مت سمجھو, وہ زندہ ہے, اللہ ان کو روزیاں بھی کھلا رہے ہیں. اور صحیح مسلم شریف میں رسول اللہ کی حدیث ہے, صحابہ سے کہا کہ جانتے ہو جب اللہ کی راستے میں لوگ شہید ہوتے ہیں کہاں ہوتے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کہاں ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹوں میں ہوتے ہیں, سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹوں میں ہوتے ہیں.
اور اللہ کے عرش کے نیچے اللہ کے سائے میں سوتے ہیں اور اللہ کی جنت میں جا کے میوے کھاتے ہیں. لوٹ کے شام کو گھر آتے ہیں پنجرے میں اپنے واپس اپنے گھونسلے میں اللہ کے عرش کے پاس آتے ہیں اپنے گھر میں. تو اللہ ان سے پوچھتا ہے میرے شہداء میرے چہیتے بندو تم میری میزبانی سے خوش ہو, خوب خرم کھا کے آئے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں ہم بہت سیر ہو رہے ہیں, بہت خوش ہے پروردگار عالم. تو اللہ تعالیٰ ان سے پھر پوچھتا ہے تمہاری خواہش کچھ بھی ہو تو مجھے بتاؤ. بار بار اللہ ان سے پوچھتا ہے اپنی خواہش بولو, میں تمہاری میزبانی میں اور بڑھوتری کرنا چاہتا ہوں. جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بار بار ان سے ان کی خواہش پوچھ رہا ہے تو وہ اپنی خواہش جو حقیقی ان کی خواہش ہے, جو ان کے دل کے اندر خواہش ہے, وہ سامنے رکھتے اپنے اللہ کے اور کہتے ہیں کہ پروردگار ہماری یہی خواہش ہے کہ آپ ہم کو دنیا میں پھر زندہ کر کے بھیج دیجئے, ہم آپ کے لیے پھر جی کے لڑیں گے, پھر ہم آپ کے نام پر شہید ہو جائیں گے. ہم کو اس میں مزہ آتا ہے, ہم کو اسی میں مزہ آتا ہے. شہید کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تقدیر کے فیصلے ہیں. ایک بار دنیا سے موت کے بعد واپس آ گئے تو پھر میں دنیا میں واپس کسی کو نہیں بھیجتا. تو تم اپنی آزاد ہو اب جنت میں, جو چاہے کھاؤ. اس طرح شہداء زندہ ہوتے ہیں. تو وہ جنتیوں کا سردار حسین بھی اللہ کے عرش کے نیچے ہیں, سردار ہے پورے روحوں کا, پورے انسانوں کا, پورے آدم کے بیٹوں کا. جو جنت میں جائیں گے نوجوان ہوں گے, ان نوجوانوں کا وہ سردار بنے گا جنتیوں کے. تو ہم کیوں ماتم کریں گے؟ ہم تو فخر کریں گے کہ ہمارے سردار حسین بن علی نے اللہ کے خاطر اپنی جان دی ہے. تو سردار ہے جنتیوں کا. کوفے والوں نے دھوکہ دیا ان کو. مسلم بن عقیل جب گئے تو انہوں نے دیکھا یہ حالات. کوفے والوں جھوٹے پائے گئے ان کے پاس. مختصر کر رہا ہوں, جھوٹے پائے گئے علی کے, ان کے مسلم بن عقیل کے پورے رپورٹنگ میں وہ جھوٹے دکھے. تو انہوں نے رپورٹنگ لکھ لی کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں, ان کے پاس نہیں آنا. سمجھ رہے ہیں؟ اب وہ واپس پلٹے رپورٹنگ کرنے کے لیے حسین کو. ان کے بدبختوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ ہمارے خلاف رپورٹنگ کرنے جا رہا ہے حسین کو, مسلم بن عقیل. تو وہاں کام پہچان لیا ان کو ٹھنڈا کر دیے. مسلم بن عقیل کو مار ڈالے. مار کے کیا کرے, ان کا خط خون لگا کے خط کو وہاں سے جھوٹا خط بھیجائے کہ دیکھو یزید کے لوگوں نے تمہارے بھائی کو بھی نہیں چھوڑا, مار ڈالا ہے, اب تو آ جاؤ. تو حضرت حسین کا خون گرم ہوا, جوش مارا. انہوں نے کہا کہ جب میں رپورٹنگ کے لیے بھائی کو بھیجا تھا تو یزید کے لوگوں نے میرے بھائی کو بھی مار ڈالا ہے, اب تو میں جاؤں گا ضرور. پورے خاندان کو لے کے نکل گئے. اس طرح کوفہ پہنچے. کوفہ پہنچنے میں بھی آسانیاں نہیں تھی, بہت تکلیفیں تھی. یزید کو معلوم ہوا کہ حکومت کے خلاف حضرت حسین کوفے والوں کی بیعت لینے کے لیے کوفہ جا رہے ہیں. تو یزید نے ایک پیغام بھیجا اس کے گورنر کو کہ کسی طرح سے ان کو واپس پلٹا دو, کیونکہ ہم اہل آل رسول سے مقابلہ نہیں کریں گے. یہ رپورٹنگ ہے, یہ تاریخ میں یہ رپورٹنگ ہے موجود کہ یزید یہ سندیش بھیجا, یہ پیغام بھیجا اپنے قاصد کو, اپنے گورنر کو, کہ کسی طرح آل رسول کو مدینہ یا مکہ واپس بھیجا دو, کیونکہ ہم ان کے خلاف فوج نہیں اتاریں گے. وہ رسول اللہ کا خان وعدہ ہے, ہم فوج نہیں اتاریں گے ان کے خلاف. کچھ بھی تدبیر کرو ان کو واپس بھیجو. تو گورنر نے تدبیر کی واپس بھیجنے کی. تو اس نے پانی بند کر دیا دریا کا. پانی اس لیے بند کر دیا کہ بچے ہیں, عورتیں ہیں قافلے کے اندر, جب پانی نہیں ملے گا تو مجبور ہو کے پلٹ کے چلے جائیں ان لوگ. لیکن یہ اللہ کے لیے جینے مرنے کا جو قصد لے کے گھر سے نکلے ہیں, وہ پانی کی پیاس سے مر تو جائیں گے لیکن پیچھے کیسے ہٹیں گے؟ ان کی نیت تو اللہ کے لیے لڑنے کی ہے نا, اگرچہ کہ تم دھوکہ دے رہے ہو ان کو. وہ پانی بھی نہ ملنے پر بھی داخل ہوئے کوفے کے اندر, پیاسے رہ کر کے گزرے آئے. اس کا ذکر کر کر کے, پیاسے رہنے کا ذکر کر کر کے, آج تم سبیلہ لگا کے پانی جو پلا رہے ہو, تم ہی لوگوں نے ان کو پیاسے رکھے. تم پانی پلا کے سمجھ لو کفارہ ہو جائے گا تمہارا. تم سمجھ لو کوفے والوں پانی پلا کے کفارہ ادا کر لو گے. تم عمر بھر بھی پانی پلاتے رہو گے پوری انسانیت کو, تو حضرت حسین کا کفارہ نہیں بن سکتا. یہ سب کچھ ہوا. پھر وہ جب اس میدان میں, جس کو کربلا کہا جاتا ہے, اس میدان میں آ کے پڑاؤ ڈال کے وہاں ٹھہرے خاندان کے ساتھ, تو کوفے والے جب آئے
اور وہاں جب کچھ اچھے لوگ جو کوفے میں ایمان والے تھے انہوں نے حضرت حسین کو رپورٹنگ کر دی پوری. انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ بہت بڑی سازش رچی گئی ہے. آپ کے بھائی مسلم بن عقیل کو یزید کے لوگوں نے نہیں، کوفے والوں نے جو خط آپ کو لکھے انہی لوگوں نے مارا ہے. آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے امیر المومنین. انہوں نے آگے کہا آل رسول ہمارے حضرت آپ سے ان لوگوں نے دھوکہ کر دیا. یہ آپ کو خلیفہ بنانے کا جو جھانسا دے کے بلائے، ایک فتنے میں ڈالنے کے لیے آپ کو بلائے. یہ خود فتنہ انگیز ہے. خبر دے دیا کہ اچھے لوگ ایمان والے کہ یہ خود فتنہ انگیز ہے جو آپ کو دھوکہ دے کے بلائے. جب یہ بات ان کو معلوم ہو گئی حسین کو، تو حسین فوراً پلٹ گئے اور کہا کہ میرے ساتھ اتنی بڑی سازش، رسول اللہ کے گھرانے کے ساتھ اتنی بڑی سازش، اللہ تم کو کیسے معاف کرے گا؟ تم کو اللہ کیسے بخشے گا کہ تم اتنے مکار، اتنے عیار نکلے کہ تم نے آل رسول کو بھی دھوکہ دیا؟ اس وقت حسین نے کہا کہ میں واپس چلے جاؤں گا، میں تمہارے ہاتھ پہ کوئی بیعت ویت لینے والا نہیں تم لوگوں سے، میں واپس جا رہا ہوں مدینے کو. تو کہتے ہیں کہ ہم تم کو مکہ اور مدینہ تو ہرگز جانے نہیں دیں گے کسی قیمت پہ. ٹھن گئی. تب حسین نے یہ کہا کہ میں پھر شام کو جاؤں گا یزید کے پاس اور یزید سے کہہ دوں گا تم لوگوں نے یہ چالیں چلی ہے، اگر تم مجھے مکہ اور مدینہ کے راستے پہ نہیں جانے دیتے ہو تو میں شام کا راستہ پکڑوں گا اور میں شام کو جاؤں گا اور وہاں یزید کے پاس کمپلین کروں گا تمہاری کہ تم لوگ یہ سازش رچے ہو. تو ان کی اور پھٹ گئی. انہوں نے کہا اگر یہ یزید کے پاس جا کے رپورٹنگ ہمارے خلاف کرے تو یزید تو ہماری پوروں کی گردنیں ماروا دیں گا، پوری ایک کو بھی نہیں بچنے دیں گا ہم میں سے. تو یہ بدبخت آ کر کے اب ستانا شروع کر دیا، ڈرانا شروع کر دیا، دھمکیاں دینا شروع کر دیا حسین کو. تم ایسا نہیں کر سکتے، تم ایسا کریں گے تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا. ڈرا رہے ہیں. اس کے بعد مطالبہ رکھے سمجھانے کے لیے، کمپرومائز کے لیے، کہ آپ کو جو خطا ہم لکھے تھے وہ خطا ہمارے کو واپس دے دو. جو خطوط ہم لکھ کے بھیجائے تھے تمہارے کو، یزید ایسا ہے ویسا ہے، اس کے خلاف جو بولے تھے ہم خطوں میں، وہ خطوط ہمارے کو واپس کر دو. اس کے بعد ہم تم کو مدینہ چلے جانے تھے، چھوڑ دیتے مدینے کو، مدینے کی طرف بھیج دیتے ہیں آپ کو، وہ خطوط واپس کرو. تو حسین نے کہا، حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، کہ ظالموں یہ خطوط تو تمہارے غدار ہونے کے ثبوت ہے میرے پاس، وہ میں تمہارے حوالے کیسے کر دوں؟ وہ خطوط تو تم کو ثابت کرتے ہیں کہ تم غدار ہو، وہ تمہارے حوالے میں کیسے کر دوں گا؟ وہ تو میں تم کو دینے کا نہیں دیے. اور کہاں رکھے ہوئے وہ؟ وہاں کوئی ذاتی گھر نہیں ہے، بلڈنگ نہیں ہے. کہاں ٹھہرے ہوئے وہ میدان میں؟ حضرت حسین بن علی کہاں ٹھہرے ہوئے معلوم ہے آپ کو؟ کہاں ہیں؟ خیمے ٹھوک کے، کپڑوں کے خیمے ٹھوک کے اپنے خاندان کو ٹھہرا کے رکھے ہوئے ہیں. اور خطوط کہاں رہیں گے بھائی؟ اب جس خیمے میں حسین ہے وہیں تو خطوط ہوں گے نا، بچوں کو لے کے. تو رات میں آگ کی مشالیں لے کے آ کے پورے خیمے جلا دیے یہ بدبخت کے بچے. کیوں جلائے؟ خطوط جلا دینے کے لیے، جس میں بچے عورتیں جلی. معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ یہ سب واقعات ہیں پورے. اس طرح آل رسول کے ساتھ انہوں نے کھیل کیا. موت کا ننگا ناچنا چاہیے کوفے والے. بچوں کا قتل کیا، عورتوں کا قتل کیا. اس میں وہ بھی ہے، عبید اللہ بن زیاد سب سے آگے ہے آل رسول کو مارنے میں، یزید کا گورنر. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بلاخر سجدے میں گردن کاٹ دی گئی ہے حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ کا بندہ اس طرح شہید ہوا ہے اللہ کی راہ میں. یہ رسول اللہ کا لاڈلا تھا، یہ رسول اللہ کا لاڈلا ہے جو اس طرح اپنی گردن اپنا خون دے دیا. وہ گردن لے کر کے کمبخت کے بچے یزید کے پاس بھیجے ہیں سر. اب اس پر بہت سارے واقعات لکھے جاتے ہیں، کیونکہ حسین کا چہرہ رسول اللہ کے چہرے سے بہت مشابہ تھا، بہت مشابہ تھا. نانا کے جیسے دکھتے تھے صورت شکل میں. اب اس کے آگے میری ہمت بھی نہیں آپ لوگوں کو بولنے کی، لیکن یہ تماشے بہت ہوئے ہیں میرے دوست. جب تاریخ آپ پڑھنا شروع کر دیتے تو آپ پڑھ نہیں سکتے. آپ
آپ کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے, آپ کی آنکھیں بھر جاتی ہے, آپ کو دکھائی نہیں دیتا ہے. بہت تماشے ہوئے ہیں. اب وہ جو ہو چکا, جو گزر گیا, اس کا فیصلہ تو حشر کے دن اللہ کریں گے نا, وہی اللہ نہیں کریں گے کیا؟ آج 1400 سال کے بعد تم ظالموں کو ضرورت کیوں پڑ گئی وہ فتوے دینے کی کہ علی کہ ہم چاہنے والے ہیں تو معاویہ جہنمیوں کی طرف بلانے والا ہے؟ تم کو کیا ضرورت پڑ گئی یہ بولنے کی؟ معاویہ جہنمیوں کی طرف بلاتا تھے, نہیں بلاتے تھے, یا کیا کرتے تھے, وہ حشر کے دن فیصلہ ہوگا. ہم صرف تکلیف اس بات کی رکھتے ہیں کہ جو کام ہونے نہیں تھے وہ ہوئے. وہ ہونے نہیں تھے بولنا بھی میرے لیے شاید کفر کی طرف چلا جائے. تقدیر میں تو سب کچھ لکھا ہی ہوگا. جب 50,000 سال پہلے اللہ نے تقدیریں لکھی ہیں تو اس تقدیر میں تو یہ لکھا ہی ہوگا. اللہ کو تو سب معلوم ہی ہوگا یہ ہونے والا ہے. شاید اسی کے ذریعے سے درجے بلند کرنے تھے ان کے. درجے چھپی بلند تھوڑے ہی کریں گے, ایسے ہی تھوڑے بلند ہوں گے. جنتیوں کے سردار, سب نوجوانوں کے سردار شاید ایسے ہی بنانا تھا ان کو. سمجھ رہے میری بات؟ سب جنتیوں کے نوجوانوں کے سردار شاید اللہ کو ایسے ہی بنانا تھا. حسین بن علی کو ایسے ہی بنایا. محبت ہے ہم کو حسین سے, اللہ کی قسم بے پناہ محبت ہے ہم کو حسین سے, بے پناہ محبت ہے حسن سے, بے پناہ محبت ہے فاطمہ سے, بے پناہ محبت ہے علی سے. لیکن سب سے ہے, صرف ان 5 سے ہی نہیں ہے. یہ 5 سے بھی محبت ہے اور سب اہل بیت سے محبت ہے ہم کو. جتنے رسول اللہ کے گھرانے کے لوگ ہیں, چاہے بیویاں ہیں, چاہے بچے ہیں, نواسے ہیں, بیٹیاں ہیں, سب سے بے پناہ محبت ہم کو ہے. وہ رسول اللہ کے گھرانے کے لوگ ہیں. تم صرف 5 پنجتن پکڑ کے بیٹھتے ہو, محبت کا دم جھاڑتے ہو, تم کذاب و جھوٹے ہو. ہم رسول اللہ کے ہر گھر والے سے محبت کرتے ہیں کیونکہ ہم کو رسول اللہ سے محبت ہے. ہم کو رسول اللہ سے محبت ہے, اس لیے رسول اللہ کے گھر کے ایک ایک فرد سے ہم کو محبت. اور جو کھیل اور جو ننگا ناچ لوگوں نے اس وقت جو کھیل کھیلا ہے, جو ناچ ناچے ہیں, اس کا انتقام حشر کے دن ہوگا. اس دن انتقام ہوگا, لیا جائے گا, اور وہ بادشاہ لے گا, وہ قادر مطلق ہستی, وہ جبار اس دن فیصلہ کرے گا. وہ علیم الخبیر ذات اس دن فیصلہ کرے گی. آپ کا اور میرا کام نہیں ہے فیصلہ کرنا. میرا کام, آپ کا کام یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ سیدنا علی کے قدم پر قدم کیا میں رکھ کے زندگی گزار رہا ہوں. کیا میرے اندر علی جیسے تقوی, حضرت علی جیسا اخلاص میرے اندر پایا جاتا ہے؟ کیا میں اس کے نزدیک جانے کی کوشش بھی کرتا ہوں؟ یہ دیکھنا ہے. میں سیدنا حسن جیسے ایمان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں. میں سیدنا حسین جیسے جذبات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اگر میں یہ نہیں کرتا ہوں تو مجھے کیا حق ہے محبت کے دم جھاڑنے کا؟ جی, کھچڑا کھلا کے, چونگے کھلا کے آپ کیا محبت کا حق ادا کرنے والے؟ اور 10 تاریخ کو کھچڑا کھلاؤ, خوش ہو جاؤ. ارے تاریخ بھی ثابت نہیں ہے 10 تاریخ تھے محرم کی شہادت کی حضرت حسین کی, یہ بھی ثابت نہیں ہے تاریخ میں. وہ محرم کی 10 تاریخ ہی تھی, یہ بھی ثابت نہیں ہے. تم چوچلے بنا کے بیٹھ گئے. پانیاں پلاؤ, سبیلے لگاؤ, شربتیں پلاؤ, چونگے کھلاؤ, کھچڑے کھلاؤ, کیا اس سے محبت کا حق ادا ہو جائے گا؟ یہ تم کو ان فاسد و فاسقوں نے تم کو یہ سکھا دیا تو تم یہ کر رہے ہو. ورنہ یہ کب تھا بولو؟ کس کی شہادت پر چونگے کھائے گئے تھے؟ کس کی شہادت پر کھچڑا بنایا گیا تھا؟ کیا حضرت حسین بن علی سے پہلے شہادتیں نہیں ہوئی تھی؟ شہادتیں نہیں ہوئی تھی؟ سید الشہداء کس کو بولتے ہیں بھائی؟ رسول اللہ نے لقب دیا سید الشہداء, شہداؤں کے سردار. کون ہے؟ ہاں, حضرت حمزہ. کون ہے؟ حضرت حسین کے دادا, سیدنا حسین بن علی کے دادا ہے حضرت حمزہ. رسول اللہ کے چچا ہے. کیا کرے تھے؟ کیسا شہید ہوئے تھے نہیں معلوم. یہ یزید کی دادی, یزید کی دادی, معاویہ کی اماں, ابو سفیان کی بیوی ہندا قتل کروائی وحشی بن حرب کے ذریعے سے, اور چھاتے پہ بیٹھ کے کلیجہ نکال کے چبا رہی تھی حضرت حمزہ کا. ناک, کان, ناک سب پھوڑ دیے گئے تھے.
جسم کے پرزے پرزے الگ الگ کر دیے گئے تھے. ایسی شہادت ہوئی ہے جس کو دیکھ کے رسول اللہ کا دل بھر گیا. رسول اللہ نے کہا میرے چچا کی شہادت سے بڑی شہادت کسی کی نہیں. سید الشہداء ہے میرے چچا حمزہ, وہ شہید تھے. ایمان لائے سب جنے, تو بعد میں خاطرہ ایمان لا لیے ان کے خاطرہ ایمان میں اسلام میں آ گئے تو رسول اللہ علیہ وسلم سب کو معاف کر دیے. کیا دل ہے رسول اللہ کا, بولو آپ. جتنے قتل کرنے والے, وحشی بن حرب جو قتل کیا وہ بھی ایمان لا لیا, اس کو بھی معاف کر دیا اور بولے وحشی بن حرب تو مومن ہو گیا, اللہ تجھے معاف کر دیا, میں بھی تجھے معاف کر دیا. تو مسلمان ہوا نا, اسلام لایا, میں معاف کر دیا. اللہ تجھے معاف کیا تو نبی بھی معاف کر دیا. مگر انسان ہوں وحشی, انسان ہی ہوں, نبی ہوں لیکن انسان ہی ہوں. تجھے دیکھتا ہوں تو میرے چچا میرے پھر نظروں کے سامنے آ جاتے ہیں, وہ قتل آ جاتا ہے, وہ شہادت آ جاتی ہے میری نگاہوں میں. اس لیے ایک کام کرنا وحشی, اپنا چہرہ مجھے کبھی مت دکھا, میرے پیچھے سے چلے جایا کر تو. یہ بول رہے تھے. زخم تازہ تھا رسول اللہ کے سینے میں, زخم تازہ ہے چچا کا, لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کبھی بولے کہ آج میرے چاچا کی شہادت کا دن ہے حمزہ کی, آج چونگے بناؤ, آج کھچڑا بناؤ, آج شربت بانٹو. کبھی رسول اللہ بولے؟ ایک حدیث ہے کسی کے پاس, ایک روایت ہے کہ اس دور میں چونگے کھچڑے کھائے جاتے تھے. تو تم کو حسین کے نام پہ کھچڑے چونگے بنانے کا حکم کس نے دیا, کس نبی نے دیا, کون سے نبی نے تم کو اس کا حکم دیا؟ تم نبی کے دین کے خلاف ایک نیا دین بناتے ہو بدبخت کے بچوں. تم اس لیے بناتے ہو, تم سمجھ رہے ہو کفارہ ہوگا تمہارا, تم سمجھ رہے ہو کہ تمہارا گناہوں کا کفارہ بنے گا یہ کھلانا پلانا. نہیں, تمہارے جرائم اللہ کے سامنے نکلیں گے اس دن. یہ وہ باتیں ہیں جو یاد رکھ لو. 10 محرم آ رہی ہے, اس سے پہلے شاید لمبا ہو گیا ہوگا بہت, لیکن 2 پارٹ کر لو, لوگوں کو بھیج لو, لیکن سمجھو بہت اہم ہے یہ باتیں, بہت اہم ہے. اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ یہ حماقتیں مت کرو. وہ پرانے جھگڑے کو کھرید کے اب پھر گرہ بندی, پھر فرقہ بندی مت کرو. اور یہ چونگے کھچڑے اگر کھانے ہوتے نا تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بھی چونگے بڑھتے امت میں. سنی ہو, تم کو شرم آنی چاہیے, تم اپنے آپ کو سنی بولتے ہو اور شربتیں بانٹتے ہو اس دن. تم سنی ہو کہ شیعہ غدار ہو تم بھی؟ اگر تم سنی ہو اور تم کو پورے صحابہ سے محبت ہے, خلفاء راشدین سے محبت ہے, تو ذرا اگر میں تم سے پوچھوں ابو بکر کس دن فوت ہوئے تھے, حضرت عثمان کی تاریخ کی شہادت کیا تھی, حضرت عمر کی شہادت کا دن کون سا تھا, تم کو معلوم ہے رے سنی ہو؟ کسی کو نہیں معلوم. تو تم اس دن تو شربتیں اور کھچڑے نہیں کھاتے, تم کو دن بھی نہیں معلوم ہے ان کی شہادتوں کے. اور تم کو ایک معلوم ہو گیا خالی حسین کا, کیوں؟ کیونکہ وہ پروپیگنڈا کر کے جو پھیلا ہے زمین کی پشت پہ, جو کہ تاریخ سے ثابت بھی نہیں ہے. وہ دن 10 محرم کا ہے, تاریخ میں بھی نہیں ہے ثابت, اتھینٹک نہیں ہے وہ دن. لیکن تم برابر ان کی پیروی کر رہے ہو دشمنوں کی, چونگے کھانے میں, کھچڑے بانٹنے میں, شربتیں بانٹنے میں. شرم آنی چاہیے سنی بولتے ہوئے اپنے آپ کو. پیروی ان کی کر رہے ہو جو سنی لوگ نہیں ہیں, اور سنیوں کو گالی دے رہے ہو. جو اصل سنی ہے, جو اصل سنی ہے, جو صحابہ کے طریقے پر ہے, ان کو گالی دے رہے ہو, ان کو گمراہ بول رہے ہو. محدثین کی جو جماعت ہے اہل الحدیث, وہ ہے صحابہ کے طریقے پر. وہ محبت کرتے اہل بیت سے بھی, وہ محبت کرتے تمام صحابہ سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ اہل الحدیث آپ ان کو بہبوڈا بنا دیا دنیا میں چند لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے. چند ہمارے پاس کے جو احمق ہے نا, منہ پھٹے, جن کے پاس کندے, جن کے پاس دماغ ہے نا عقل ہے, وہ کندے جو اپنے آپ کو مبلغ بنا لیے اہل حدیث کے, اور تقریریں کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے اور مٹ پٹان جو باتیں کرتے ہیں. تم میں اور ان میں کیا فرق ہے پھر کہ دو؟ اگر وہ لوگ حضرت حسین کے نام پہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں تو تم بھی تو وہی کر رہے ہو نا. کیا حسینی اکیلے تھے کیا؟ یہ بات بولتے ہو تجھے شرم آنی چاہیے تجھے. تو کیسے بول سکتا ہے یہ بات؟ تو جو اہل بیت سے محبت تجھے ہے, تیرے لیے سب برابر ہے, حسین بھی تیرے سر آنکھوں پر ہے, تو کیسے بول سکتا ہے؟ وہ تو چاہتا ہے کہ تو ایسا بولے, وہ سامنے والے کی سازش ہے کہ تو ایسا بولے, اور تو بول رہا ہے, تو اس کی سازش کو کامیاب کر رہا ہے نا. تو بات سمجھ میں آئی میری آپ کو؟
سامنے والا چاہتا ہے وہ حسین کو اتنا بڑا بڑا کے پیش کر رہا ہے، اتنا بڑا بڑا کے پیش کر رہا ہے تاکہ تم ان کے خلاف بول دو زبان سے تمہاری، ان کی ضد میں۔ وہ کیا چاہتے ہیں کہ ان کی ضد میں تم حسین کے خلاف کچھ بول دو، اور تم ان کی ضد میں حسین کے خلاف بول کے ان کو کامیاب کر رہے ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ آپ کو کلیئر ہو رہی ہے نا؟ تو اپنی زبانوں کو قابو میں رکھو۔ حسین بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، وہ رسول اللہ کا لاڈلا ہے، وہ ان کی جوتی کے برابر، ان کی دھول کے برابر بھی تم ہم نہیں ہو سکتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ تو اس کا خیال رکھو، آل رسول سے بے پناہ محبت رکھو اپنے دل میں، وہی محبت کامیاب کرائے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے؟ تو دعا ہے میری کہنے سننے سے زیادہ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا کرے، دین کی صحیح بصیرت عطا فرمائے، اللہ ہم کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھ، ایمان پر رکھ، لا خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔